شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین یہ اپنے رب سے کثرت سے دعا کرنے والی ہوتی ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی معاملہ پیش آ جائے، یہ رب کے حضور حاضر ہوتی ہیں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، اپنی ہر آرزو، اپنی ہر تمنا اپنے رب تعالیٰ سے کرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے، اس میں ایک وقت سے ہم لوگ الحمدللہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں جان رہے ہیں، اور نگران پاکستان مشاورت ہمارے ساتھ حاجی شاہد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. ان کی سیرت کے حوالے سے الحمدللہ ہم سنتے آ رہے ہیں، اور آج ان کی سیرت کے حوالے سے ہمارا یہ لاسٹ پروگرام ہے. آگے سے انشاءاللہ ہم نئے سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے. تو آئیے آج رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے کیا سنتے ہیں. بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی طرف. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے اقوال ہم پچھلے چند سلسلوں سے سن رہے ہیں نا جی، وہی ہم سمجھیں کہ اس پر ہی اینڈ کر رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں کتنی خواہشیں ہیں جن کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر ان کا وبال باقی رہتا ہے. اللہ اکبر. انسان کے اندر اچھی خواہشیں بھی ہیں، بری خواہشیں بھی ہیں. سمجھیں کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوا، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوا. جی. جن جو ہے مسلسل، جس کو ہمزاد کہتے ہیں، حمزاد. وہ برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. صحیح. اور ملہم وہ فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، ملہم خیر کی فرشتہ طرف جو. وہ کرتا رہتا ہے. صحیح. تو بری خواہشوں کی اتباع جو ہے وہ آدمی کو شرمسار کرتی ہے، نادم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ خواہش تو پوری ہو گئی، اس کی جو لذت تھی وقتی تھی. وقتی تھی. مثلا غیبت میں بھی لذت ہے نا، یعنی شراب کی سی تیزی ہے، کھجور جیسی مٹھاس ہے. یہ کہا گیا بڑا مزہ آیا کہ میں نے تو آج تو اس کی میں نے ایسی تیسی کر دی. وہ فلاں جو تھی نا، میں نے ان کی بس سب کے سامنے میں نے اس کی کہ خوب بتایا اس کا. یعنی وہ موجود نہیں تھی، ان کی غیبت میں ان کی غیبت کی. اچھا سامنے کی تو جب بھی دل آزاری اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا، اگر اس میں نہیں ہے تو بہتان ہے. اب وہ لذت جو تھی غیبت کی وہ کچھ عرصے تک رہی، سب نے حوصلہ افزائی بھی کی، واہ 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 واہ، اور ہنسی. میں سمجھے تصور باندھ رہا ہوں کہ وہ عورتیں جمع ہیں اور وہ کسی کی غیبت کر رہی ہیں اور وہ سب خوش ہو رہی ہیں کہ واہ اپنے آپ نے بات کہی، آپ نے بات کہی. اچھا جو غیبت کرنا بھی حرام ہے تو سننا بھی حرام ہے. اچھا اس کی لذت آئی، لذت ختم ہو گئی، گناہ تو باقی رہ گیا. اسی طرح استغفر اللہ، بدکاری، استغفر اللہ، کسی کا مال چھین لیا. جیسے گھر کا ماحول ہے، اب کسی نے فریج کے اندر اپنا کوئی ایپل رکھا ہے کہ بھائی یہ میرا رکھا ہے، کوئی چھیڑنا نہیں، چپ کر کے اٹھا کے کھا لیا. وہ کھانے کی لذت تو یہاں تک ہے نا، اس کے بعد وبال تو واقعی. تو خواہشیں اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں. جی. اب ہم نے اس پر
تفکر کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے. اور ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک کے امتی ہیں. بے شک کیا اللہ رسول کی اجازت ہے؟ بالکل دیکھا جائے گا. تو ٹھیک ہے، میں اس خواہش کو پوری کر لوں. اور اگر اس خواہش کے پورے ہونے میں، تکمیل میں اللہ رسول کی ناراضی ہے، نہیں، بری خواہشات کی اتباع اور اس کو فالو کرنا اور اس میں مبتلا ہونا، قرآن نے اس کے تعلق سے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اس سے باوصف علم کے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ غیر مسلموں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں جو شرک کرنے والے تھے، پتھر سونے چاندی کو پوجنے والے تھے. پہلے سے کوئی اچھی چیز مل جاتی تو اس کو پھینک دیتے تھے، اگلے کی پوجا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ پاک نے اس بارے میں ارشاد فرمایا اشارہ کرتے ہوئے کہ اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے. جس سے نفس نے چاہا اسے پوجنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا کہ اس گمراہ نے حق کو جان کر بے راہ روی اختیار کی. اللہ کی پناہ. تو نفسانی خواہشات جو بری ہیں، اب اس کی جب بندہ پیروی کرتا ہے، کان دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دنیا آخرت میں نفسانی خواہشات کی پیروی کے اندر نقصانات ہیں اور یہ گمراہی ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں اس کو بیان کیا گیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا. کئی مقامات پر بیان کئی کیا گیا. مقامات پر. اللہ کرے ہم قرآن پڑھنے والے بنے اور سمجھنے والے بنے. ہمارے پاس جو تفسیر صراط الجنان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک بے شک. اچھا، اللہ کی نعمت کیوں ہے؟ کہ یہ اللہ سے ملائے گی، سبحان اللہ کی یاد دلائے گی، اللہ کی اب محبت پڑھ کر بڑھے گی. عمل کریں گے، اللہ کی محبت بڑھے گی، آخرت کی طرف فکر بڑھے گی. دیکھیں کہ ہم جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، عبادات جو فرض ہیں اس میں کوتاہی کرتے ہیں. ایک وجہ کیا ہے؟ آخرت کو بھولے ہوئے ہم. مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے جو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بارہا بیان کیا گیا، ایمان کا حصہ ہے، جس پر ایمان کا حصہ ہے، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں. تو اگر وہ اس کی یاد ہوگی تو انشاءاللہ نفسانی خواہشات سے بھی ہم بچیں گے. اور نفسانی خواہشات کی پیروی انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. شعب الایمان کی حدیث میں اس کا بیان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ہمارا ایمان کامل کب ہوگا؟ جی، جب ہم اپنی خواہش کے نہیں بلکہ رسول پاک کے لائے ہوئے پیغام و شریعت کے تابع ہو جائیں گے. پھر ہم کامل مومن. جی بھئی، دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں تو میں نے فوراً سوچنا جائز ہے نہ جائز ہے. جائز ہے تو کروں، کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا، اپنا نبی مانا، اور ان کی شریعت پر میں نے سر جھکایا اپنا. ہم نے اسلام قبول کیا تو عمل بھی کرے نا بھائی. اور یاد رکھیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کو ترمذی شریف کی روایت کے خلاصے کے مطابق اس کو بے وقوف کہا گیا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. اچھا، بری خواہشات کی پیروی سے روکنے کا اور اس پر فکر کرنے کا ہمیں حدیث پاک میں کہا گیا. اچھا، اللہ پاک نے جنت پیدا کی تو جبریل امی علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ دیکھو، گئے، نعمتیں ہیں اللہ نے تیار کی. عرض کی تیری عزت کی قسم، جو سنے گا اس میں داخل ہوگا.
اللہ پاک نے مشقتوں کے ساتھ جنت کو چھپا دیا۔ گھیر دیا۔ فرمایا اب جاؤ دیکھو، عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک نے آگ کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا۔ اے جبریل جاؤ دیکھو، گئے دیکھا، کہا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو سنے گا داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا۔ اللہ اب فرمائے جبریل دیکھو، عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے اس بچے میں گا۔ داخل ہوئے بغیر کوئی نہ بچے گا۔ یہ ابو داود شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 4744۔ تو بری خواہشات کے اندر گھری ہوئی ہے جہنم۔ یہ سیدھی یہاں یہ چیز جاننا کہ جو میرے نفس کی خواہش ہے اب یہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کے لیے بھی تو علم دین ہونا ضروری ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی اس خواہش کو پیش کرنا ہے شریعت پر۔ اچھا مجھے اس کی معلومات ہوگی تو مجھے پتا چلے گا یس نو۔ اگر یس تو کریں، نہیں تو بھی نہیں کرنا۔ اب ورنہ کم از کم ضمیر تو ملامت کر رہا ہوتا کہ بھئی یہ درست لگتا نہیں ہے یہ والا کام۔ وہ زندہ بھی تو ہو، زندہ بھی تو ہو، وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھیں اولاً دل جو ہے انڈیکیٹ کرتا ہے، جی جب اس کو آپ لفٹ نہیں سنتے کراتے نہیں نا۔ تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر استغفر اللہ، گناہوں میں لذت آنے لگ جاتی ہے، پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس عادی میں ہو لذت جاتا آنے ہے۔ لگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو بری خواہشات، اب دیکھیں کہ اللہ والوں کے جو ارشادات ہیں، سبحان اللہ، اللہ والوں کی جو باتیں ہیں، کیسی حکمت بری بات ہے۔ قرآن و عبرت والی بات ہے۔ حدیث کا ایک نچوڑ اور نچوڑ۔ عطر نکالا کیا بات۔ اور ایک لائن میں فرمایا کتنی خواہشیں ہیں جن کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر ان کا وبال باقی وبال رہتا باقی ہے۔ رہتا بڑا مزہ آیا شراب پینے میں، استغفر استغفر اللہ۔ اللہ، استغفر لذت تو تھوڑی دیر ہے، اللہ وبال۔ پاک ناراض ہو گیا، جہنم کی اس استغفر وادی میں اللہ۔ ڈالا جائے گا جس کے اندر جہنمیوں کا کچ لہو اور پیپ ہوگا، وہ پلائی جائے گی۔ شراب تو چلو ایک وہ چیز ہے نا، بہت کوئی مشکل سے ملے یا اس طرح، لیکن جو موبائل کے ذریعے بندہ گمراہی میں مطلب نہ کرنے والے کاموں میں دیکھیں پڑا جتنی رہتا بھی ہے، بری خواہشات ہیں ساری یہی انداز ہے۔ میں اسی پر ہے نا۔ اب ہم تنہائی میں ہیں اور سوشل میڈیا کون دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہ اللہ، جانا اللہ دیکھ رہا اللہ ہے؟ دیکھ رہا ہے، جزا اور سزا کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پاک ہے، اللہ وہ تو پاک ہے۔ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا اس ہے، نے جزا سزا دینی وہ دیکھ رہا وہ ہے۔ دیکھ رہا ہے۔ اچھا وہ جزا سزا آخرت میں ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی ہوتی، بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ بھی ہوتی۔ اللہ کی پناہ۔ تو جو بھی ہماری خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ کھاؤں، میں یہ دیکھوں، میں یہاں جاؤں، میں اس سے بات کروں، میں اس سے تعلق قائم کروں، تو اس کو اپنی اس خواہش کو پیش کریں اپنے ضمیر پر، پیش کریں اپنی شریعت پر۔ شریعت شریعت اجازت دیتی۔ اچھا مجھے کنفیوژن ہے، پوچھ لیا فَاسْأَلُوا جائے۔ اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، میرے کان میں پین ہو رہی تو میں خود سیلف میڈیکیشن کر لوں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں نہیں، گے، ڈاکٹر سے۔ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ فلاں وہ ڈراپس ڈال لیں۔ ڈراپ ڈال لیں، فلاں ٹیبلٹ لے لیں۔ از خود میں نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا، ورنہ بہرا ہو گیا تو۔ اسی طرح شریعت کے معاملے کے اندر مجھے ایک بات کنفرم نہیں ہو رہی، ادھر یا ادھر، یس نو، تو میں علماء سے رجوع کروں، علماء سے پوچھو۔ پوچھیں۔ اور دیکھیں دارالفت اہل سنت بغیر پائی پیسے کے، سبحان اچھا اللہ۔ آپ واٹس ایپ پر، آپ ای میل کے ذریعے، آپ فزیکلی مل سکتے ہیں۔ سوشل اچھا میڈیا کے اسلامی ذریعے۔ بہنوں کا تعلق ہے تو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ میسج کر، پروگرام دیکھ لیں دارالفت اہل سنت، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں وہ ایک انفارمیشن ہے۔ پرسنلی آپ نے جو اس کے لیے ایک پوچھنا فیصلہ کرنا ہے، رائے قائم کرنی ہے، تو وہ پرسنل میٹر آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا۔ بالکل آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ جو وہ مسئلہ بتایا تو تھا اسی کے مطابق وہ میرا بھی ہے۔ میرا بھی یہی ہے، یہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں بری خواہشات سے بچائے اور اللہ رسول کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کچھ سیرت کے بارے میں بتائیں۔ ان کے نام کے ساتھ فاروقی بھی آتا ہے۔ واہ، اچھا فاروقی ہیں ہاں یہ؟ جی، سبحان اللہ۔ یہ فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں اور 29 واسطوں سے فاروق اعظم سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے جا کر۔ سبحان ان کا اصل نام قطب الدین احمد ہے، مگر لوگ عقیدت سے ان کو ولی اللہ کہتے تھے۔ واہ، ان کی نیکیوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ ولی اللہ کی جو چمک دمک ہی الگ ہوتی ہے، ان کے اخلاق ہی الگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ 29 محرم الحرام کو آپ نے دنیا سے
पर्दा फरमाया। इनके बारे में बड़ा मशहूर है, यानी माशाल्लाह मिलाद शरीफ मिलाने के हवाले से बड़ी आपकी वो थी, अकीदत थी, मोहब्बत थी। जी। जिस मकान आलीशान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई वो बहुत ही बाबरकत है, सुभान अल्लाह। और दुनिया भर के मुसलमान वहाँ दिन रात महफिल नात मुनक्किद करते थे। हरमैन शरीफैन यानी मक्के और मदीने वाले वहाँ जाते, सलातो सलाम पढ़ते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फ्यूजुल हरमैन में तहरीर करते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल को महफिल मिलाद शरीफ के लिए मौलिदुन नबी सुभान अल्लाह पर हाजिर था। सब लोग दुरूद सलाम पढ़ रहे थे बारगाह रिसालत में। अब आपकी विलादत के वक्त जो इरहासात जाहिर हुए, खिलाफ आदत बाद जो ऐलान नबूवत से कबल जाहिर हुआ उसको इरहास कहते हैं। बैसत से कबल जो वाक़यात रूनुमा हुए उनका जिक्र खैर सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। मिलाद यही होता है ना जी हाँ, कि आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हालात क्या थे, मगर आप आए तो हालात कैसे बदले। आप तशरीफ लाए तो रोशनी फैल गई, आप तशरीफ लाए तो इस शान के साथ कि खुशबू फैल गई हर तरफ। आप खतना शुदा थे, आते दुनिया में सजदा किया। बीबी आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। अच्छा, शान नबी का बयान ये भी नात शरीफ है। क्या बात। आका अलैहिस्सलाम के बचपन के अहवाल ये भी नात शरीफ है। खैर ये फरमा रहे हैं कि उस वक्त जब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, जो इरहासात जाहिर हुए, बैसत से कबल जो वाक़यात रूनुमा हुए, वो जिक्र खैर हो रहा था। अच्छा, हम भी तो यही करते हैं ना भाई, मिलाद मिलाद क्या शरीफ में करते यही हैं? होता है बेशक। अच्छा, इसी दौरान शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अचानक मजलिस से कुछ अनवार बुलंद हुए। क्या बात है। जब मैंने गौर किया तो ये अनवार उन फरिश्तों की तरफ से जाहिर हो रहे थे जो इस महफिल मिलाद में मौजूद थे। सुभान अल्लाह। मैंने देखा कि उन मलाइका से जाहिर होने वाले अनवार अल्लाह पाक की रहमत के अनवार से मिल गए। यानी मलाइका खुद नूरी हैं। अल्लाह करीम ने इंसान को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरे अनवार रहमत हाज़रीन मजलिस के लिए जो नाजिल हो रहे थे वो दोनों मिल गए। यानी अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश हो रही है, नूर की बारिश हो रही है, और फरिश्ते भी नूर हैं, तो महफिल हो गई नूरुन अला नूर। क्या बात है, क्या बात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सुभान अल्लाह अकबर। सुभान तो अल्लाह करीम हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और हमें आशिक मिलाद बना दे। आमीन। इसमें जो ना आशिक मिलाद बादशाह, ये रिसाला पढ़ें, सुबह बहारा रिसाला पढ़ें कि हमने मनाना कैसा है, इस्लामी भाइयों को कैसे मनाना चाहिए, इस्लामी मैंने तो घर में होती है ना, घर में कैसे एहतमाम करें। तो घर की मालिका तो घर वाली होती है, बिल्कुल बेशक। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, घर का अफसर जो है वो मर्द है, लेकिन कंट्रोल घर के अंदर, क्योंकि मर्द ने तो घर से बाहर जाना कमाने के लिए, जॉब के लिए, और अक्सर तो घर के अंदर सारा घर का निजाम औरत के सिपुर्द होता है। तो घर के अंदर कौन कौन सी लाइटिंग किस किस अंदाज से करनी है, हर कमरे के अंदर वो सफाई सुथराई। 12वीं शरीफ का महीना आ रहा है, सुभान अल्लाह, तो सफाई सुथराई का शुरू कर दें। बिल्कुल जैसे माह रजा आता है तो समझे पैगाम लाता है कि 12वीं आने वाली है। तो इस साल जो 12वीं आ रही है वो सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत को 1500 साल हो जाएंगे। खूब धूमधाम से मनानी है, खूब जिक्र अज़कार करने, दुरूद शरीफ पढ़ने इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंची से ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुहर्रम का इख्तिताम हो रहा है और बस रबीउल अव्वल आने ही वाला है। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आप प्रोग्राम में अगर कोई सवाल शामिल करना चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 0316 888 2625 0316 888 2625। इस्लामी बहनें जो है वॉइस मैसेज ना करें, आप तहरीरी तौर पर अपना सवाल, अपने तासुरात भेज दें, मुमकिन हुआ तो ज़रूर शामिल किया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। औलाद की तरबियत कीजिए। ये
خواتین یہ نیک خواتین. بالخصوص جیسے آج کل حالات ہیں تو بچوں میں خود اعتمادی کی بڑی کمی ہے. اس حوالے سے بچوں میں یہ جھجک کم ہو، یعنی نیکی کے کاموں میں بھی نعت شریف پڑھنی ہے، میلاد شریف منانا ہے، دیگر جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان میں بھی، دیگر گھر کے معاملات میں بھی خود اعتمادی کی کمی ہے، جھجک بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کچھ اس پر رہنمائی فرمائیں. لیکن پیرنٹس کی ذمہ داری ہے بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح بچے با اعتماد ہوں، ان میں سیلف کانفیڈیشن ہو، یہ بھی ماں باپ کی طرف لوٹتی ہے بات. یعنی خود اعتمادی کیا ہے؟ ایک ذہنی صلاحیت ہے، بچہ اپنی ذات پر بھروسہ کرے، اس کو ایک اعتماد ہو کہ میں یہ کام کر سکوں گا، احساس کمتری نہ ہو. اور آپ نے اچھی بات کہی کہ اب کلمہ طیبہ تو سب کو آتا ہے، ہمارے گھروں میں سکھایا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے بعض بڑوں کو بھی نہیں آتا. میں ایک بار، بہت پرانی بات ہے، سمجھیں کوئی شاید 35 سال ہو گئے ہوں گے اس کو، اللہ اکبر. میں ایک بچوں کے اسکول کے قریب سے گزر رہا تھا. اب اس اسکول میں میری چھوٹی بھتیجی، ان کو گود میں اٹھا کے میں لے کے جاتا تھا. اب تو وہ بھی بال بچے دار ہو گئی ہیں، بہت پرانی بات ہے. تو ان کو میں چھوڑنے جاتا تھا، تو میں گلی سے گزر رہا تھا تو ایک فیمیل ٹیچر کی آواز گلی میں آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی کلمہ نہیں پڑھنا آتا ہم کو، کمال ہے یار. بچوں کو بھی وہی سکھا رہی وہی اچھا سکھا رہی ہیں، غلط آتا ہے غلط سکھا رہی. تو بچوں کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، عام طور پر آتا ہے، ہم سکھاتے بھی ہیں، مگر کہیں گے بیٹا سنائیں تو وہ جھجکتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ کریم کرم فرمائے، بچوں کو ہر وقت ڈانٹتے رہنا، نکما کہنا اور ثابت کرنا، اور ہر وقت آنکھیں دکھاتے رہنا. اچھا اس نے کوئی سوال کیا، اب یہ دنیا میں آیا، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، چچا کون ہے. اور امی اور ابو پھر بھی یاد رہتے ہیں کہ ان کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں. دیگر رشتہ داروں کے لیے پتہ نہیں ہوتا بچوں کو. بچے سوالات کرتے ہیں، یہ کیوں ہے بابا، یہ کیا ہے ماما، یہ کیا ہے. تو بتائیں نا ان کو، جھڑک دیں، ڈانٹ دیں. تو اس سے وہ بچے جو نا وہ اپنا جو خود اعتمادی اس کو کھو دیتے ہیں. تو بچوں میں خود اعتمادی اور ایک وہ بھروسہ پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ دعا کرتے رہیں، تینوں کل شریف پڑھ کر اپنے بچوں کو صبح و شام دم کیا کریں، پھر اپنی موجودگی میں وہ کام ان سے کروائیں نا. صحیح. اچھا بچے اچھا کام کرتے ہیں، اس میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، تعریف کی جائے. ٹھیک ہے. روک ٹوک کا معاملہ جو ہے وہ ضرورتاً ہی کریں، خام خواہ ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت روک ٹوک تو نکما ہے، نکھٹو ہے، تو نکھٹو ہی رہے گا. پھر یہ کہتے رہیں گے تو بیچارے کا ذہن یہ بن جائے گا کہ میں تجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. اس کے بجائے اس کو اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بیٹا آپ نے صحیح کہا، صحیح ماشاء اللہ، تھوڑا اس کو ہی اس طرح اور بہتر کریں، اور بہتر کریں. اس انداز سے اگر بچہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ وہ ہوگا، تو ماں باپ حوصلہ افزائی کریں. سست ہوتا ہے کسی کام میں تو تانے نہ دیں، بلکہ حوصلہ، بیٹا ہمت کریں. آپ کی دیکھیں اب ایج اتنی ہو گئی کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے. میں نے کل آپ کو اٹھایا تھا، بیٹا اب کل آپ نے خود اٹھنا ہے. الارم لگا ہوگا اور میں چیک کروں گی کہ آپ خود اٹھتے ہیں یا پھر اس کو یہ کہیں کہ آپ دیگر اپنے بہن بھائیوں کو بھی اٹھائیں گے، گھر کے افراد کو بھی اٹھائیں گے. اس انداز سے بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچوں کو خود اعتمادی دیں، پیدا کریں. دعا بھی کرتے رہیں. تو بچوں کو ہر وقت ڈانٹتے رہنا ہے آزمائش، آسان کام نہیں. مرد یہ سمجھتے ہیں شاید ہی کہ بچے تو بس ایسے ہی پل جاتے ہیں. تو ذرا آپ کا چھٹی کا دن ہے نا، گزارے ساتھ، آج آپ بچوں کی کیئر کریں. آج بچوں کا کھانا پینا اور ان کے کپڑے چینج کرنا اور دیگر جو کام ہے، ذرا آپ گھر والوں کو ایک دن کی رخصت دیں، خود کریں، ذرا پتہ لگ جاتا ہے. کرنا بھی چاہیے. مرد بیمار ہوتے ہیں، عورتیں بیمار نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہے. تو اب ان کی جگہ کون کرے گا؟ باپ کرے گا نا، پڑوسی آگے تھوڑی کرے گا.
کرنا آنا چاہیے. اور پتہ چل جائے کہ بچے سنبھالنا، ادھر سے پکڑو ادھر جاتے ہیں، ادھر سے پکڑو ادھر جاتے ہیں. بھائی ایسے ہی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. سیدھی معاشرے میں ہمارے بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، کہ مطلب جو قرآنی احکامات ہیں، پردے کے بارے میں احکامات ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اچھا، انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا تو فیل ہی نہیں مطلب کرتے کہ شاید بے پردگی بھی ایک گناہ ہے. اور مثال جیسے میں دوں کہ بچی مطلب پڑھ رہی ہے، اگر ٹیوشن پڑھ رہی ہے، ٹیچر سے پڑھ رہی ہے، چھوٹی بچی چلو پڑھ رہی ہے، لیکن بچی بالغہ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ٹیچر سے پڑھ رہی ہے. کہا یہ جاتا کہ یہ تو استاد ہیں. اچھا، اس طرح پیر و مرشد کے معاملے میں بھی بعض لوگ معاملات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے، پردے کے بارے میں کس طرح احتیاط کرنی چاہیے، ٹیچر سے یا دیگر ایسے ریلیشنز ہیں اس میں کیسے احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ابھی چھوٹی ہے. امیر اہل سنت تو بہت محتاط فی الدین ہے. سبحان آپ اللہ. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن کی بچی کو بھی میل ٹیچر نہ پڑھائے. شروع سے ہی مطلب اس کی احتیاط کی جائے. یہ ایک مبالغہ ہے ہم، ایک دن کی بچی کو اس میں. اور احتیاط اللہ کی پناہ ہے کہ اخباری خبریں اللہ آتی، توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ سارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اولاد کو فتنوں سے بچائے. آمین، آمین. تو اس لیے بہت زیادہ بچیوں کی کیئر جو ہے بہت زیادہ کرنی ہے. اعلیٰ حضرت نے پردے کے بارے میں استاد غیر استاد، عالم غیر عالم، پیر سب برابر ہیں، یہ تربیت فرمائی. پردے کے معاملے میں یہ سب برابر ہے. اور دیکھیں ایک بات اور بھی ہے کہ پیر روحانی باپ ہے. پیر صاحب سے پردہ کیسا؟ تو روحانی باپ کا مطلب نہیں سگا باپ بن گیا پردہ نہ ہو. پھر استغفر اللہ، آج کل وہ دین سے دوری کا ماحول ہے. سارے پیر بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے نہیں ہوتے. تو اس کی خبریں بھی آتی رہتی. اللہ کی پناہ. جہالت کی وجہ سے ہاں جی، ہمارا خواتین بھی پیر جاتی ہے ہیں. ہاں. تو پیر کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو جی کندھے دبا رہے ہیں تو پاؤں دبا رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ اسلام میں عورت کو نامحرم پیر صاحب کا ہاتھ چومنا حرام ہے. اور پیر صاحب اگر نہیں روکیں گے تو وہ بھی گناہ وہ بھی گار ہوں. گناہ گار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امت کا روحانی باپ کون ہے؟ کون ہے؟ بے شک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر عورت کو ٹچ نہیں کیا. سبحان اللہ. اچھا، بیعت کیسے لیتے تھے؟ بیعت سمجھے الفاظ کے ذریعے ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ یا کوئی اور، نہیں، وہ آواز کے ذریعے. آواز کے ذریعے بیعت ہوتی تھی. اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے. سبحان اللہ. تو خیر، اللہ کریم کرم فرمائے. بچیوں کا کس کس سے پردہ ہے، بچیوں کو باقاعدہ بتانا چاہیے بیفور ان کی بلوغت کے. لوگوں سے پہلے بتایا اب جائے. دیکھیں کہ بچی کی جو ایج ہے 9 سے 15 سال کے درمیان کسی وقت بھی بالغہ ہو جائے گی. اب ماں باپ کی تو بچی ہی ہے، بیٹی ہے نا، جی. مگر عند الشرع یہ بالغہ ہے، یہ عورت ہو گئی. اب اچھا، جب یہ 9 سال کی ہوئی اور بالغہ ہو گئی، اب تو یہ عورت ہے. اچھا، بچیاں دیکھیں بہت جلدی عقد کارڈ نکال لیتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں. کیا آپ بالغہ ہونے کے بعد اس کو احکام سکھائیں گے پردے کے؟ پہلے سکھانے پڑیں گے. پہلے سکھانے پڑیں گے. نماز کا، روزے کا کہنا چاہیے اور رکھوانا چاہیے. تو ایج یہی، ابھی بچی ہے، ابھی بچی ہے. تو یہ کہتے کہتے جو نا پھر آپ کی عمر بھی ڈھل رہی ہے، بچی بھی بڑھ رہی ہو رہی ہے، پھر اس کی عادت نہیں پڑے گی مردوں سے الگ ہونا. اور یہ ایک بچی کا کن کن مردوں سے پردہ ہے، یہ بچی کی باقاعدہ تربیت ماں کو بالخصوص کرنی چاہیے اور اس کی ذمہ داری ہے. ماں کی تربیت کون کرے؟ ماں کی تربیت شوہر کرے، شوہر کرے. اور شوہر کی تربیت علماء کریں گے، مرشد کریں گے، مرشد کامل. اور مدنی چینل کرتا ہے تربیت، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا بھی تربیت کرتا ہے، دعوت اسلامی کی بکس بھی تربیت کرتی ہیں. وہ اولاد کے حقوق جو ہے اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ ہے
وہ پڑھیں وہ تربیت ہو جائے گی. تربیت اولاد کی جو کتاب ہے وہ پڑھیں اس سے تربیت ہو جائے گی. حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں چند خواتین کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. دیکھیں بیعت کرنا صحابہ کی اور صحابیات کی سنت ہے. مبارک ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام پر بھی بیعت فرماتے تھے, نیک اعمال پر بھی بیعت فرماتے تھے, گناہوں کے ترک اور بری عبادتوں کے ترک پر بھی بیعت فرماتے تھے. جب وہ بیعت کے لیے حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, نام کیسا یونیک ہے نا, کیا بات ہے, امیمہ. ہاں بچیوں کا نام رکھیں, صحابیات کے نام پہ صحابیات رکھیں. کے نام پر رکھیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, انی لا اصافح النساء, میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. واہ, واضح فرما دیا. اچھا ان سے بڑا روحانی باپ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے نبی کے ازواج پاک امت کی مائیں ہیں, بے شک. تو آپ روحانی باپ ہیں. آپ ہوئے, بالکل بالکل ایسے. سبحان. تو عورتوں سے ہاتھ ملانے کا عذاب بھی میں عرض کر دوں. حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں اس کو نقل کیا, دنیا میں اجنبی عورت وہ عورت جس سے نکاح ہو سکتا ہے, اجنبی ہے, وہ اجنبی ہے. کتنی بھابھی ہے تو بھابھی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اچھا اگر شوہر نے طلاق دے دی عدت کے بعد, اس سے نکاح جائز ہے, تو اس سے بھی پردہ. اور بھابھی اور دیور کو تو کہا گیا موت ہے. کزنز ہیں, یعنی عام طور پہ ملتے ہیں. اب تو ایسے حالات ہوئے ہیں, کزن ہے تو ہینڈ شیک کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. تو یہ عورت سے, اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا یہ گناہ. پایا گیا نا. یہ بھی دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. اللہ, یہ نافرمان ہے نا. نشانی کے طور پہ یہ. توبہ توبہ, استغفر اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں پردے کے معاملات میں احتیاط کرنے کی توفیق دے, ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں سوال کی جانب. سیدی, کیا کسی نیک بی بی نے حاجیوں کے لیے نہر بھی کھدوائی تھی؟ زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خلیفہ ہارون رشید کی یہ زوجہ محترمہ ہے. بہت نیک خاتون تھی, بہت قرآن پڑھنے والی تھی اور نیک بی بی تھی یہ. ایک سال زبیدہ خاتون فریضہ حج ادا کرنے آئیں. پانی کا مشکیزہ 1 دینار میں بک رہا تھا, تو آپ نے ماہر جو تھے, انجینئرز تھے, وہ بلائے. ان کو کہا کہ کسی طرح مکے سے 35 کلومیٹر شمال مشرق وادی حنین کے جبل طود سے نہر نکالیں, پانی کے چشمے تلاش کریں تاکہ مکے میں پانی کا بندوبست کیا جائے. تو ایک چشمہ طائف کے راستے میں, دوسرا چشمہ وادی نعمان میں دریافت کیا. اب پانی جو مکے تک پہنچانا تھا تو نہر کی کھدائی کی گئی, چٹانیں کاٹ کر اللہ اکبر. نہر کھودنے کا عمل کیا گیا. کیا بات ہے. تو بہت محنت کے ساتھ 33,000 میٹر نہر تیار ہوئی. راستے میں مسافروں کو پانی کا انتظام کیا گیا, یہاں تک کہ اس نہر کو میدان عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جایا گیا. 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے, آج کل کے حساب سے 14 کھرب روپے بنتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا خرچ کیا. اچھا منصوبہ کمپلیٹ ہوا تو منتظمین اور دیگر عملے کے اخراجات کی تفصیلات ملکہ زبیدہ کو پیش کی گئیں. آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر اپنے محل میں تھیں, تمام کاغذات لیے کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیے. واہ, کیا فرمایا میں نے حساب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا. واہ. پھر آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے اس حساب میں کچھ لینا ہو لے لے. اللہ اکبر. کیسے وہ ایک وہ تھے, مخلص لوگ تھے. نہر زبیدہ اس کا نام مشہور ہوا, کافی عرصے تک وہ رہی. عین المشاش اس نہر کا نام رکھا گیا تھا, لیکن مشہور نہر زبیدہ سے, کیونکہ انہوں نے یہ کار خیر کیا تھا. ایسا عظیم الشان کام ہے. یا تو حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے نا, کہ اپنی عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. جی ہاں, دیکھیں بالکل جو بھی کسی مسلمان کی خیر خواہی کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. یہاں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دینی مدرسے ہیں, عام طور غریبوں کے بچے آتے ہیں, بچیاں پڑھتی ہیں,
اس کے اندر پینے کا صاف پانی. یہ تو بڑی قلت ہوتی جا رہی ہے. پاکستان میں ہر چوتھا فرد جگر کی خرابی کا شکار ہے. ہیپیٹائٹس سی، بی اور نہ جانے کیا کیا اس میں ہو رہا ہے. اور اس کے بڑے جو کازز ہیں وہ ہیں پانی درست نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے. تو جو دینی ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں پر ہم اللہ پاک کرم فرمائے مقام بدر پر گئے تھے، مسجد عریش. تو وہاں تو وہ فریج رکھے ہوئے، اس کے اندر پانی کی بوتلیں، جوسز رکھے ہوئے کہ نمازی آئیں پئیں. تو نمازیوں کے لیے آسانی، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے صاف پانی کی دستیابی کی صورتیں کی جائیں. ماشاءاللہ پاکستان کا جو ریگستان ہے، تھر کا ریگستان، یہ دنیا کے 9ویں بڑے ڈیزرٹ کے طور پر ہے. پھر چولستان جو بہاولپور کے ساتھ ریگستان پنجاب میں لگتا ہے، پنجاب میں، تو یہاں پر بھی کتنے عاشقان رسول نے موٹر پمپ اور سولر پمپ اور اس طرح کی طرح لوگوں کے لیے ماشاءاللہ کی آسانی کی ہے. FGRF کے تحت لگائے. جی FGRF کے تحت ہے. تو اسی طرح ہمارے مدارس اور اداروں میں بھی اس کی بہت حاجت ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. تو اسلامی بہنیں بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتی ہیں. دیکھیں آپ نے نہر زبیدہ جسے کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، خاتون نے بنائی نا. آپ دیکھیں کتنا اربوں ارب روپیہ خرچ کیا گیا اس پر. تو ہماری جو اسلامی بہنیں جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، اتنے سارے زیورات سنبھال کے رکھے ہیں، کیا قبر میں لے کے جائیں گے؟ بچیوں کے لیے کوئی پانی کا سبب بنا دیں، RO پلانٹ لگا دیں، ٹھنڈے پانی کے لیے کوئی مطلب مشین وغیرہ کی ترکیب کر دیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. قرآن کی تلاوت ایمان کا تقاضا ہے. ہر مسلمان کو قرآن سے محبت ہے، ہونی چاہیے. اور محبت کے بعد پھر اس کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، تلاوت بھی ہے، فہم بھی ہے. تلاوت کرتے ہوئے پھر ہم اشک باری کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت قرآن فرماتے تو آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور تلاوت سنتے تو مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، جب تم اس کو پڑھو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. اسے اچھی آواز سے پڑھو. اس کو اچھی آواز سے جو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ مستحب طریقہ ہے کہ جب ہم تلاوت کریں تو اللہ پاک کی یاد میں ہم اشک باری کریں. تو یہ رونے کا انداز نصیب ہو جائے یا رونے والی صورت بن جائے، یہ اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو نافرمان ہیں ان کی سزائیں بیان کی ہیں. تو ہم کتنے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار پاتے ہیں یار. اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہم بھی جائزہ لیں، ہم بھی ڈریں اور ہم بھی دعا کریں کہ یا اللہ اتنی خوفناک جہنم ہے، زقوم جو جہنم کا پیڑ میں اگر مجھے سزان کھلا دیا میرا کیا بنے گا، پل صراط سے میں کیسے گزروں گا، یا اللہ کرم، یا اللہ کرم. اچھا، جو اللہ پاک نے وہ نافرمانیوں کی سزائیں، اچھا رحمت کے تذکرے ہیں، جنت کے تذکرے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اپنے بندوں میں شامل فرما دے. یہ اوصاف ہیں جو مومنین کاملین ہیں. مالک مجھے بھی خصوصیت عطا فرما دے، تو ہر چاہے پر قادر ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے. اس انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہوگی. اور اس کے لیے مشورہ یہ دوں گا کہ معرفت القرآن یا تفسیر صراط الجنان کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پھر یہ کیفیات انشاءاللہ پیدا ہوں گی. اللہ پاک نصیب فرمائے، قرآن پاک کی محبت بھی عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق بھی دے، عمل کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی، چیزیں بہت ساری گھروں میں ضائع ہوتی ہیں، پہلے بھی کچھ اس پر گفتگو ہوئی تھی، مزید اگر اس پر رہنمائی فرمائیں. مزید وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی قیمت میں اضافہ، مگر ہم سدھرے پھر بھی نہیں ہیں، پھر بھی خام خواہ چولہا ہلکا چل رہا ہوتا چل رہا ہے اور گھوم پھر رہی ہیں. اللہ کی بندی اس کو بند کر دے.
جی پھر چلانا پڑے گا. تو چلانے کے لیے کیا پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا؟ پورے ماچس کی ڈبی کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی وہ ہلکی سی آنچ پہ وہ چلتی رہے تو گی. اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چائے سالن بنانا تو چولہے کی آنچ کو بہت تیز کر دیا جاتا ہے تو برتن بھی خراب ہوگا, گیس بھی ضائع ہوگی. اچھا پھر اللہ کریم کرم فرمائے قریب اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آگ لگ پکڑنے سکتی والی ہے. ہے وہ بھی پگھل سکتی ہے, جیسے پلاسٹک کے برتن بھی ہوتے برتن ہیں. ہوتے ہیں. گیس ضائع ہونے کا سبب پائپ, چولہے, ریگولیٹر, برنر کا خراب ہونا بھی ہے. تو اس کو وقتاً فوقتاً چیک کریں ورنہ پورے گھر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے. یعنی مجھے بہت پرانی بات ہے, میں ہاسپٹل میں ایک مریض کی عیادت کے لیے فیصل آباد میں گیا تھا. ان کا پورا جسم جل کر چھالا بن گیا تھا. یقین مانو پورا جسم چھالے چھالے تھے. ہوا یوں کہ گیس لیک ہو رہی تھی تو گھر میں جو کام کرنے والی آئی, اس نے جیسے ماچس یوں کیا تو ڈھو دھماکہ ہوا اور وہ تو شاید ختم ہو گئی تھی. اور یہ جو صاحب تھے یہ بیچارے پھر پتہ نہیں کیا ان کا حال ہوا. تو ہیٹر چلائے جاتے ہیں سردیوں میں تو گیس ضائع ہو رہی ہے, نقصان بھی ہوتے ہیں. اسی طرح بات ہو جاتی ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی, گیس بند ہوگی دوبارہ پھر دوبارہ آ گئی, کمرہ ویسے بند ہے پورا. اچھا فریج میں چیزیں رکھی جاتی ہیں, دودھ, سالن, گوشت وغیرہ گرم کرنے پکانے کے لیے. اب 1 گھنٹہ پہلے نکال کر رکھ دیں تاکہ فریز کی گئی چیزیں نارمل ہو جائیں. پھر دودھ کو گرم کریں گے تو اب گیس کم استعمال ہوگی. سبزیاں دالیں یہ پکانی تو پانی اتنا ڈالیں جتنی ضرورت ہے, ورنہ زیادہ نہ ڈالو, پکانا پڑے گا, وہ پانی ختم کرنے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. سبزیوں کی غذائیت بھی کم ہو جائے گی. اچھا جو چیزیں گلنے میں ٹائم لیتی ہیں, چنے کی دال ہے, چنے ہیں, تو اس کو پہلے بھگو دیں, 2-3 گھنٹے بھگو دیں. اس سے کیا ہوگا وہ چیز نرم ہو جائے گی اور گیس کم یوز ہوگی. اچھا روٹی پکانے کے لیے توے کو گرم کرنا ہے تو جتنی حاجت ہے اتنی آنچ رکھیں, فل چھوڑ کر. تو پھر پہلے زیادہ گرم ہو گیا, آپ اس کو ٹھنڈا کرو جی, تو روٹی کو بھی جلائے گا اور روٹی کا ٹیسٹ بھی صحیح نہیں بنے گا اور کو باتیں بھی سننی پڑ جائیں گی. اس لیے احتیاط کریں. اچھا چولہے پر رکھا جانے والا برتن چولہے کے حساب سے ہونا چاہیے. مثال کے طور پر چائے کا 1 کپ بنانا ہے اور پتیلی کا بڑی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر 1 کلو دودھ ابالا جاتا ہے, تو اس سے بھی کیونکہ برتن بڑا ہے تو اس کو گرم ہونے میں ٹائم لگے گا. تو برتن چھوٹا وہ رکھا جائے اس کے مطابق. یہ چند ٹپس ہیں, اس کو اگر فالو کیا جائے گا تو انشاءاللہ الکریم آپ کے گیس کا بل کم آئے گا, خوشحالی آئے گی. سبحان اللہ. جو پیسے بچیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, گھر میں بچوں پہ خرچ کر دیں. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی سیرت کے بارے میں آج سنتے ہیں. آج ان کا آخری ہم نے سیگمنٹ کیا ان کے سیرت کے حوالے سے, ان کے فرمان کے حوالے سے. اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ کس انداز میں میلاد شریف مناتے تھے, کیسی ان کی محبت تھی, اس کے بارے میں جانا. بچوں کی تربیت, خود اعتمادی کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا. پردے کے بارے میں استاد سے, پیر سے پردہ کرنا ضروری ہے, اور اللہ پاک کی نیک بندیوں کا بھی ذکر خیر سنا. نہر زبیدہ اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا, گیس کی بچت کا بھی جانا. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت, یہ نیک